الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاحزاب کی 21 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی خوبصورت زندگی کا جو طرز ہے، نمونہ ہے، اسے آداب معاشرت بھی کہتے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے آداب پڑھ رہے تھے، تو اسی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کھانا ہے، گرم کھانا، تیز گرم کھانا جس سے ہاتھ اور منہ ہونٹ زبان چلتے ہیں، وہ ناپسند فرماتے تھے۔ پھر آپ کھانے میں یا پانی میں پھونک مارنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت گرم کھانا کھانے کو ناپسند فرماتے، یہاں تک کہ جب اس کی گرمی کی شدت کم ہو جاتی، وہ ہاتھ لگانے کے کھانے کے قابل ہو جاتا تو پھر کھاتے، انتظار فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ٹھنڈا کرنے کے لیے یا ویسے کھانے میں پھونک نہ مارتے، نہ ہی پانی میں پھونک مارتے تھے۔ یعنی کھانے کی یا پینے کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں پھونک مارنا منع ہے، اور پھونک نہ مارنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چلتے ہوئے بھی کھانا تناول فرماتے۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوریں بھی تناول فرما رہے تھے اور چل بھی رہے تھے، اور میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور دائیں بائیں آتے جاتے، یعنی چلتے پھرتے بھی کھانا تناول فرماتے۔ یہ سب سنتے ہیں، آپ کی ادائیں ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کھانا کھائے، سنت سمجھ کے کھائے، تو اس کو اجر ملے گا اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے برتن میں کھانا رکھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کاشانہ اقدس کی طرف لے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے لیے ایک تھال لایا گیا جس میں روٹی کے ٹکڑے تھے۔ اس تھال میں روٹی کے ٹکڑے تھے، جنتی کھانا تھا وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں بے شک روٹی کے ٹکڑے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ تو کہا گیا صرف سرکہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الادم الخل،
یعنی بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سنا میں سرکہ سے محبت کرنے لگا، یعنی سرکہ سے محبت کرنے ساتھ تناول فرمانے لگا، بطور سالن کے طور پر یا تھوڑا سا ڈال لینا، کھایا کریں، سنت ہے یہ بھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا لگن پرات جسے کہتے ہیں، بڑا لگن پیالہ، بڑا لگن تھا، اس کو لگن بولتے ہیں، جس کو الفرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا خاندان ہی آپ نے بڑی خدمت کی آپ کی، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کیا، ایک برتن میں کھانا رکھا اور ایک میں پینے کا پانی، لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان دونوں کو میں باندھ سکوں، بھی ایک جگہ ہو جائے، 2 نہ اٹھانے پڑے، ایک اٹھانے سے دونوں اٹھ جائیں، سینٹر میں لوگ کر دیتے ہیں۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے حضرت صدیق کی خدمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، باخدا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ میں اسے باندھ سکوں سوائے کمر بند کے۔ آپ نے فرمایا اس کو پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ پانی کے مشکیزے کو باندھو اور دوسرے کے ساتھ توشادان باندھو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی، اسی وجہ سے مجھے اس دن سے پھر ذات النطاقین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جس برتن میں کھانا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو ڈھانپنے کی بھی تلقین فرمایا کرتے۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک برتن لے آئے جس میں ایک مشروب تھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا ہلا خمرتہ کہ اگر تم اسے ڈھکن سے ڈھانپ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ سبل الہدا جلد 7 پیج 268۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی اداؤں سے محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔